دوستو، میں مطلوب احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم ویکلی ویلاگ میں ایسی مرض کے بارے میں بات کریں گے جو عام طور پر 40 سال یا 50 سال کی عمر کے بعد ہوا کرتی تھی، جبکہ جدید دور میں یہی مرض 35-30 سال کی عمر میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ آج کی مرض جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو ہم پیرالائسس کہیں گے، فالج کہیں گے۔ فالج ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات بیان کریں گے۔ اس کے بعد میں آخر میں ہم ہومیوپیتھی سے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دماغی امراض کی ایک خطرناک مرض فالج ہے، جس کا حملہ اچانک ہوا کرتا ہے، اکثر رات کو نیند کے دوران یا جاگنے پر حملہ ہوتا ہے۔ دماغ میں کوئی خون کی نالی پھٹ جاتی ہے یا بلاکیج آ جاتی ہے۔ عام طور پر خون کی نالی کا پھٹ جانا، جس کو عام طور پر حروف عام میں برین ہیمریج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خون کی نالی پھٹ کر دماغ میں خون جمع ہو جاتا ہے، جس سے اکثر اوقات مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مریض کے ہوش میں آنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی ایک طرف کا یا کسی ایک عضو کا یا مختلف عضووں کے مجموعہ کا فالج ہو چکا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ زبان تقریباً 99% متاثر ضرور ہوتی ہے۔ کہیں بھی کسی بھی عضو کا فالج ہو، رائٹ یا لیفٹ ہو، لیگز کا ہو، پھیپھڑوں کا ہو یا دماغ کا ہو، لیکن دیکھا گیا ہے کہ قوت گویائی ضرور متاثر ہوتی ہے۔ جب بندہ بے ہوش ہوتا ہے تو عام طور پر آنکھ کی پتلیاں، اگر اس کو آنکھ کو کھول کر دیکھا جائے تو آنکھ کو کھولا جاتا ہے تو پتلیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور ڈیلوں کا رخ کسی ایک طرف کو ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرف ڈیلوں کا رخ ہوتا ہے اس طرف کا فالج عام طور پر ہوا ہوتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ شریان پھٹنے کی بجائے اس میں بلاکیج آ جاتی ہے، اس سے بھی فالج ہو جاتا ہے۔ شریان بند ہونے میں کوئی بھی خون میں لوتھڑا بنا ہوا ہوتا ہے جو فالج کا سبب بنتا ہے۔ عام طور پر فالج کیوں ہوتا ہے؟ فالج ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں مین سبب ہائی بلڈ پریشر کا ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی، پریشانی، غم، غصہ وغیرہ اس کے ذیلی اسباب ہیں۔ عام طور پر موٹاپا، ایکسرسائز کا نہ کرنا بھی اس کے اسباب میں آتا ہے۔ عام طور پر اس کی کچھ اقسام ہیں، جیسے کہ ایک طرف کا فالج، پولیو کا فالج، خناقی فالج، نچلے دھڑ کا فالج۔ ایک طرف کا فالج عام طور پر ایک طرف کا فالج ہوتا ہے، بچوں بڑوں سب میں ہو سکتا ہے۔ بچوں میں بخار، منجائٹس، تشنج وغیرہ کے بعد ہو جایا کرتا ہے، جبکہ بڑوں میں بھی ایسے ہی اسباب سے فالج ہو سکتا ہوتا ہے۔ دماغ میں رگ پھٹ گئی ہوتی ہے اور فالج ہو گیا ہوتا ہے۔ رگ اگر دائیں طرف سے پھٹی ہو تو عام طور پر فالج بائیں طرف ہوتا ہے۔ بڑوں کے فالج کے اسباب بلڈ پریشر زیادہ ہونا، تفکرات، مالی نقصان وغیرہ میں عام طور پر یہ سانحہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی نچلے دھڑ کا فالج ہو جاتا ہے، جس پہ عام طور پر ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں۔ ویسے تو یہ حرام مغز، اسپائنل کارڈ کی مرض سے بھی یہ مرض ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ہم برین ہیمریج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس حصے میں خون جمع ہو جاتا ہے جس نے نچلے حصے کی حساسیت یا نچلے حصے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے علاج کی طرف۔ فالج کا علاج صبر آزما ہوتا ہے، کئی ماہ یا سال لگ جایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فالج کے مریض کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر ہلکی پھلکی ورزش ضرور کروانی چاہیے ہوتی ہے۔ خوراک میں نمک بند کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچوں کے فالج میں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچہ اچانک کھڑا نہیں ہوتا، منجائٹس ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ گردن پیچھے کو کھنچ جاتی ہے اس کی۔ تو ادھر ہومیوپیتھی ایسے بچے کی کس طرح مدد کرے گی؟ ہومیوپیتھی میں بڑی اعلیٰ ادویات ہیں، جیسے کہ کوپر میٹ ہے، سیکوٹا وائروسا ہے، بیلا ڈونا اور سٹرامونیم۔ ہم بچے کو دے کر اس مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ بچے بہت جلدی ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں مجھے یاد آ گیا
کہ کینٹ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر بچوں کو پولیو یا نچلے دھڑ کا فالج ہو جائے یا ایک ٹانگ کا فالج ہو جائے تو کاکولس انڈیکا 50 ایم یا سی ایم میں ایک ڈوز دے کر انتظار کریں تو اسی ایک ڈوز سے ہی بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بڑوں کے فالج میں جو ہومیوپیتھک ادویات کام کرتی ہیں ان کی تفصیلات درجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں گا کہ اگر کسی بھی فرد کو فالج ہوتا ہے تو آپ ایک خوراک ایکونائٹ کی اگر ہائی پوٹنسی میں دے دیں گے تو بہت ساری کمپلیکیشن سے مریض بچ جائے گا اور اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز ایکونائٹ نہ دینے والے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوں گے، یعنی یہ بڑے اچھے طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہوتا ہے۔ اب ہم چیدہ چیدہ بتائیں گے کہ کس عضو کا فالج ہو تو کون سی دوائی زیادہ کام کرتی ہے۔ دائیں طرف اگر فالج ہو تو کون سی دوائی کام کرے گی، اس طرح اگر بائیں طرف فالج ہو جائے تو کون سی دوائی کام کرے گی۔ بڑوں میں اگر فالج دائیں طرف ہو تو عام طور پر کاسٹیکم، لائکوپوڈیم بہت زبردست ادویات ہیں جو کام کرتی ہیں۔ اگر ایسا مریض آپ کے پاس آتا ہے جو ہر وقت اپنے کاروبار کے تفکرات کی وجہ سے انہی کی باتیں کرتا ہے تو عام طور پر برایونیاں دینی پڑتی ہوتی ہے۔ پیاس کم ہو اور یورک ایسڈ زیادہ ہو اور بائیں طرف کا فالج ہو جائے تو لیکسس، نکسوا میکا، رسٹاکس کے بارے میں پڑھیں گے یا ان کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر فالج ابھی نیا ہی ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ایکونائٹ دیں گے تو اگر آپ آرنیکا بھی دے لیں تو آرنیکا 1 ایم یا 10 ایم کی چند خوراکیں دے دیں تو اس سے بھی بڑا اچھا رزلٹ مل سکتا ہوتا ہے۔ اگر مریض بے ہوش ہو تو عام طور پر اوپیم دی جاتی ہے۔ اوپیم کی 1 ایم میں کم از کم چند خوراکیں جلدی دہرانی چاہیے ہوتی ہیں۔ عام طور پر اگر نبض تیز ہو اور ابھی فالج ہوا ہے، چہرہ سرخ ہے تو بیلاڈونا دیں گے 5 سے 10 منٹ کے وقفہ سے، چاہے 200 میں ہی دیں، 5 سے 10 منٹ کے وقفہ سے چند خوراکیں رپیٹ کریں گے۔ چہرہ اور سر خوب گرم ہو، جلد چمکدار ہو، سانس خراٹے دار ہو جائے تو عام طور پر فالج کی کیفیت سے نکالنے کے لیے گلونائنم بڑی اچھی دوائی ہوگی۔ اگر فالج زدہ عضو میں درد ہو تو رسٹاکس سے بہتر کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ اگر فالج زدہ عضو کمزور ہو کر سوکھنا شروع ہو جائے تو پلمبم میٹ کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اگر فالج ہونے کے بعد کمزوری اور بلڈ پریشر کم ہونے لگے تو جلسیمیم بڑی اچھی دوائی ہے۔ عام طور پر رطوبات جسمانی کے اخراج سے اگر فالج ہو جائے یعنی انتہائی کمزوری کی وجہ سے فالج ہو جائے، ویسے ہی عام طور پر بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے ایسے فالج ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسڈ فاس بڑی اچھی دوائی ہے۔ نازک مزاج لوگ، لمبے قد کے پتلے پھرتیلے لوگوں کا اگر فالج ہو تو فاسفورس ان کی مدد کرے گی۔ اگر سنگل عضو کا فالج ہو، کسی کے ایک ٹانگ کو ہو گیا، ایک آنکھ کو ہو گیا، ایک ہاتھ کو ہو گیا، یا صرف زبان کو ہوا ہے یا صرف سننے میں مسئلہ ہوا ہے تو بہترین دوائی کاسٹیکم ہوتی ہے۔ ذہنی پریشانیوں سے ہوا فالج کالی فاس سے بڑا اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ حرکت سے زیادتی، دباؤ سے سکون ہو تو برایونیا کی طرف توجہ دیں گے۔ فالج والا عضو اگر ٹھنڈا ہو تو ڈلکا مارا اور کاسٹیکم پر توجہ دیں گے۔ نچلے دھڑ کا فالج ہو، جیسے ٹانگوں کا نچلے دھڑ کا، ہپ سے نیچے، یعنی جس میں حرام مغز کی کسی بیماری یا چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو آپ عام طور پر آرسینکم، مریض کو سردی بھی لگے اور اعضاء سوکھنے لگ جائیں تو آرسینکم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ نچلے دھڑ کے فالج کی بات ہو رہی ہے۔ کونیم اگر چکروں کے ساتھ نچلے دھڑ کا فالج ہو، ٹانگوں میں اکڑاؤ پہلے رہتا ہو اور اب ٹانگیں چلنے سے جواب دے گئی ہیں تو کونیم بڑا اچھا کام کرتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ کاکولس بچوں کے نچلے دھڑ کے فالج میں ایک خاص دوا ہے۔ سی ایم کی خوراک دے کر تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے ہوتا ہے۔ ہائی پیریکم نچلے دھڑ کے فالج کی بڑی اچھی دوائی ہے۔ باتونی لوگوں کے لیے نچلے دھڑ کا فالج کینابس انڈیکا سے ٹھیک ہوگا۔ گینٹھیا کے باعث نچلے دھڑ کے فالج کے لیے لیتھائرس ٹائوا بڑی اچھی دوائی ہے۔ اسی طرح پولیو بھی ایک قسم کا فالج ہی ہے۔ یہ زیادہ تر بچوں کی مرض ہے مگر کبھی کبھی بڑے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کا سبب ایک قسم کا وائرس ہوتا ہے جو لمبر مہروں پر حملہ کرتا ہے۔ لمبر ورٹیبرا یعنی یہ جہاں گردے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے پر یہ حملہ آور ہوتا ہے، جس سے تمام مرکزی اعصابی نظام درم برم ہو کر پورا حرام مغز متورم ہو جاتا ہے۔
شروع میں عام طور پر بخار ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، سر درد وغیرہ ضرور ہو جاتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، نزلہ زکام بھی ہو سکتا ہے۔ بخار عموماً کم درجہ حرارت والے ہوتے ہیں اور عام طور پر بخار اترنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹانگیں یا ہاتھ کام نہیں کر رہے، ہاتھ پاؤں کی نارمل حرکت نہیں رہتی، مفلوج اعضاء ڈھیلے اور نرم ہو کر آہستہ آہستہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر پولیو کے فالج میں سن ہو کر پولیو کا اٹیک ہوا ہو تو جرسیمین بڑی اچھی دوائی ہے۔ اگر پولیو کے ساتھ پھڑکن بھی ہو، اعضاء میں پھڑکتے ہوں اور پولیو بھی ہے تو زنکمیٹ بڑی اچھی دوائی ہے۔ دونوں ٹانگوں کا پولیو کاکولس 50 ایم کی ایک خوراک دے کر انتظار کرنا چاہیے۔ اس طرح کاسٹیکم، بیلاڈونا، پلمبمیٹ، لیتھیرسٹیوا وغیرہ علامات کے مطابق دوائی دی جاتی ہے۔ ایک قسم ہے خناقی فالج، ڈفتھیریائی فالج۔ گائے ڈفتھیریا کی مخصوص جراثیم کی وجہ سے گلا آواز کی تاروں نگلنے کے پٹھوں کا فالج ہو جاتا ہے، جس سے آواز بند ہو جاتی ہے اور سانس خراٹے کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے یا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ بخار، چہرہ نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ڈفتھیریائی فالج پر جو دوائیاں زیادہ کام کرتی ہیں ان میں ایکونائٹ، سپونجیا، کاسٹیکم، لیکسس، بیلاڈونا، ڈفتھیرینم، مرکسال، ناجا، امونیم کارب، کالی بائیکروم، فیٹولاکا وغیرہ علامات کے مطابق تجویز کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے فالج پر۔ والسلام۔